السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 واقعات میں سے دوسرا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، لہذا آپ سبھی سے درخواست ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل اسلام قبول کیا۔ تاریخ اسلام کے شہسوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قریش کے زبان ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق و صدیق محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دو زانو ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بیوقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ایک کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ البدایہ والنہایہ، اسی لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد و بلا تکلف اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ السیرۃ النبویہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 25۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔